اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو راحت یا خوشیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو سیلاب زدگان جو لوگ ہمارے پاکستان میں مختلف جگہوں پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کہ یہ ویڈیو بہت مشکل سے بنا پا رہی ہوں میں، کہ میں جب بول رہی ہوں تو دیکھیں آنسوؤں پر کسی کا زور نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف دکھانے کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، کیونکہ آنسو جو ہے سچائی بتا دیتے ہیں۔ تو میرا دل اپنے پاکستانیوں کے لیے بہت ہی دکھا ہوا ہے۔ اور جب مجھے میرے بچوں نے بتایا کہ امی آپ بلاگس بنانے میں لگی ہوئی ہیں اور آپ ذرا نیوز سنتی تھی، آپ نیوز نہیں بالکل سن رہی، اور یوٹیوب کے چینل بھی آپ دیکھتی رہتی تھی، تو آپ ہمیں کچھ بتاتی رہتی تھی۔ آپ ابھی کچھ مہینوں سے آپ کچھ نیوز چینل پر یا کوئی ایسی چیزیں دیکھ رہی ہیں، تو آپ دیکھیں۔ جب میں نے دیکھا تو جب میں نے یوٹیوب کھول کر دیکھا تو مختلف چینل پہ جو سیلاب زدگان لوگ ہیں، جو مختلف پاکستان کے مختلف گاؤں گوٹوں دیہاتوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے میرا دل اتنا رویا میں بتا نہیں سکتی آپ کو، کیونکہ میں ولاگ بنانے کا مجھے بہت شوق ہے کہ چلیں تھوڑے سے ولاگ بنا لیا کریں۔ میرے کوئی اتنے ویو بھی نہیں ہے۔ جو پاکستانی میرے بہن بھائی گھروں سے محروم ہو گئے ہیں، ان کے مکانات پانی میں بہہ نکلے ہیں اور وہ کھلے آسمان کے تلے پڑے امداد کے طلبگار ہیں، وہ آپ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو رو پڑا کہ طرح کہ وہ اتنی بے بسی کا سامنا کر رہے ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ اپنی بیویوں کو بچوں کو بچا سکیں، اپنے مکانات کو بچا سکیں، اور اس بے بسی کے عالم میں وہ وہاں سے ہمیں پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ تو بس اللہ تعالیٰ مجھے اتنے اسباب مہیا کر دیں کہ میں ان چیزوں میں آگے بڑھ کر ان کی مدد کر سکوں۔ مگر جہاں تک میری کوشش ہے اور جہاں تک اللہ تعالیٰ میری بساط ہے، میری بساط کے مطابق یہ چھوٹا سا بلاگ میں نے اپنا بنانا شروع کیا ہے، کیونکہ میرے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احساس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے شاید مجھ پر کہ کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھتی ہوں تو میرا دل بہت روتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اپنی اس کی پریشانی کو میں دور کر دوں، مگر اپنی بساط کے مطابق ضرور کوشش کرتی ہوں کہ اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ تو ہمارے مسلمان بھائی، اور پہلے مسلمان پھر پاکستانی بھائی، اتنے بے بسی کے عالم میں وہاں اپنے پہاڑوں پر بیٹھے ہیں اور اوپر سے ہی بارشیں ہو رہی ہیں، نیچے پانی اور بے بسی کا عالم ان کا۔ یہ ان کے دل سے جا کے کوئی پوچھے کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی جب اپنے بچوں کو بہتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہوں گے اور چاہتے ہوئے بھی بچا نہیں پا رہے ہوں گے، اور اپنے گھروں کو بہتے ہوئے، اپنے جانوروں کو بہتے ہوئے، اپنے مال اسباب کو بہتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کا بے بسی کا کیا عالم ہوگا، ان کے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، پہلے تو انسانیت کے ناطے، پھر پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان کی لبیک، ان کی پکار پر لبیک کہہ کر ہاتھ اٹھائیں آپ اپنے، اور اس جتنے بھی ادارے، فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں اور جتنے جہاں بھی کیمپ سے لگے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دیں اور آگے بڑھ کر اس پریشانی اور بے بسی کے عالم میں پھنسے ہوئے اپنے مسلمان اور پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ آگے بڑھ کے ان کی جتنا بھی آپ کی بساط کے مطابق جو بھی ہو سکے آپ سے، یہ نہیں کہ آپ بہت سارا کچھ دے سکیں، جتنا بھی آپ کر سکتے ہوں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں اپنے گھر میں، اور ایک میٹنگ بنائیں کہ آپ اپنے پاس سے کیا نکال سکتے ہیں، آپ اپنا کتنا کون حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں۔ تو پلیز اس چیز میں حصہ لیجئے اور یہ حصہ ایسے فلاحی اداروں کو پہنچائیے جو اس وہ بے بسی اور مصیبت میں پھنسے ہوئے پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ بہت سارے فلاحی ادارے، ان کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔
کہ ان مسلمان اور پاکستانی بہن بھائیوں کو جو اپنی پریشانیوں کو چھوڑ کر ان پریشان اور بے بس پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جہاد ایک جد و جہد میں مصروف ہیں فلاحی کاموں میں، اور ایک ایسے پاکستانی بھائیوں کی پکار پر وہ لبیک کہتے ہوئے سب پاکستانیوں کو ان کے احساس اور جذبات کو جھنجھوڑ رہے ہیں، کوئی یوٹیوب پر آ کر، کوئی کیمپس لگا کر، کوئی اسپیکر پر بول کر۔ تو خدا را آپ سب لوگ اپنا حصہ ملائیے ایسے وقت میں جبکہ پاکستانیوں پر ایک آفات آئی ہوئی ہے۔ اس آفت سے زدہ اسلامی بہن بھائیوں کو، اس آفت زدہ بہن بھائیوں کی جتنا بھی ہو سکے، جتنے بھی آپ کی بساط ہے اس کے مطابق آپ مدد کیجیے۔ لیکن کریں یہ ولاگ بناتے بھی میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اللہ، میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے اتنے اسباب مہیا فرما دے کہ میں پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کر سکوں۔ مگر یہ چھوٹی سی میری کوشش جو کہ میں ایک چھوٹا سا ولاگ بناتی ہوں، میرے کوئی زیادہ ویو بھی نہیں ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے، جتنے بھی جو میرے کو سن رہے ہیں اور جتنے دیکھ رہے ہیں مجھے، سب اٹھ کھڑے ہوئے اپنے گھروں میں میٹنگس بنائی ہیں، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں، چھوٹے بچوں کو، بڑے بچوں کو اس کی ترغیب دلائیں کہ جب کسی مسلمان پر، کسی پاکستان پر کوئی آفت آ جاتی ہے تو کس طرح مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے بچے یہ چیزیں بھی سیکھیں گے اور دیکھیں گے تو ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھے مسلمان ثابت ہو سکیں گے۔ پھر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ پاکستانی بھائی جو پہاڑوں پر بیٹھ کر بے بسی کے عالم میں اپنے مکانوں کو بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے جانوروں کو بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے مال اسباب، یہاں تک کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے بچے تک بھی بہہ گئے ہیں اور عورتیں، اور وہاں پر وہ نوحہ کنا ہے کہ کس طرح سے ان کی مدد کریں، کس طرح اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو، اپنی جان بچائیں، اپنے بچوں کی بچائیں۔ وہ بے بسی کا مجسمہ بن کر وہ پہاڑوں پر اور پتہ نہیں کہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ایک مدد کے منتظر ہیں کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو براہ کرم بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں اپنے گھر میں میٹنگس بنائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں ان کو بٹھائیں اور اپنی بساط کے مطابق جو بھی حصہ ملانا چاہتا ہے وہ ملا کر ان تک پہنچائیں۔ ایسے بڑے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، تھوڑا بہت بھی ان تک پہنچانے کے لیے یہ ایک بڑا سہارا بھی یہاں موجود ہے۔ یہ جو JDC والے ہیں، ظفر عباس، ان کی دکان پر بھی لبیک کہیں، اور جو فلاحی ادارے کیمپس مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں۔ ابھی مجھے تو صرف ظفر عباس جو ہے، سید ظفر عباس حسین، یہ بھی اس کار خیر میں کوشاں ہے کہ یہ ساری امداد ان تک پہنچائی جا سکے، اپنے پاکستانی بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں، بہن بھائیوں سے لے کر یہ امداد وہ وہاں پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کر آپ بھی اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے گھر میں جتنا بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی آپ کی بساط ہے اس کے مطابق، جتنا بھی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق ان کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسلمانوں کی، پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان کے مال و اسباب کو اپنی حفظ و حفاظت فرمائے، اللہ جن کا مال اسباب بہہ گیا ہے پانی میں، اللہ ان کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے، اور ہمارے سارے پاکستانیوں کو ایک احساس دلا دے کہ ہمارا پاکستانی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں تو ان کی مدد کی جائے۔ یقین کریں جب میرے بچوں نے مجھے بتایا کہ امی آپ تو ولاگس بنانے میں مصروف ہیں، آپ تو بہت دنوں سے نیوز بھی نہیں دیکھ رہی ہیں، یوٹیوب اس کے علاوہ یوٹیوب چینل دیکھتی رہتی تھیں آپ، اور ہمیں کچھ بتاتی تھیں خبریں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ مجھے کچھ تو پتا تھا مگر مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی اتنے بے بسی کے عالم میں وہاں بیٹھے ہیں۔ جب میں نے یوٹیوب کھول کر دیکھا اور سنا مختلف فلاحی ادارے چیخ کر ہمیں امداد کے لیے بلا رہے ہیں کہ مدد کی جائیں لوگوں کی، تو یقین کریں گے کہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اتنا مجھے احساس ہوا کہ اللہ، میں اپنے ولاگس بنا رہی ہوں اور یہ میرا شوق ہے الحمدللہ کہ میں یہ اپنے شوق ہے میرا، تو یہ ولاگس میں اپنے شوق کی خاطر بھی بناتی ہوں الحمدللہ، مجھے اور اچھی چیزیں کیپچر کرنے کا میرا شوق ہے۔
مگر جب میں نے یہ چیزیں دیکھی تو میرا دل بہت دکھا، اور میرے بچوں سے میں نے میٹنگ کی. میرے بچے بھی اس چیز میں آگے بڑھ کر آئے کہ امی آپ چلیں اور جتنا بھی ہو سکتا ہے پیسے نکالیں، ہم بھی نکالیں گے جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے، تھوڑے یا زیادہ. تو ہم نے نکال کر رکھے ہوئے ہیں. اور ہم اس جیسے ہی میں نے نیوز انہوں نے مجھے سنائی بچوں نے، اور میں نے خود یوٹیوب پر دیکھا، تو میں اسی دن اتنی تھکی ہوئی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی کہ میں رات بھر بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی، صبح بھی، مگر پھر بھی میں بچوں کے ساتھ نکل پڑی بائک پر اور امتیاز مال جا پہنچی. وہاں پر میں نے جب وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو اسٹاک ہے وہ شارٹ ہو چکا ہے، تو میرا دل وہی منہ میرا لٹک کر رہ گیا کہ میں جس کام سے آئی تھی وہ پورا نہیں ہو سکا. کہ میں نے جیسے ہی سنتی ہوں تو اس کو کوشش کرتی ہوں کہ اس پر عمل درآمد بھی جلدی کر لوں. میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہنچی تو امتیاز والوں نے بولا، امتیاز مارکیٹ والوں نے بولا کہ یہاں پر آپ صرف 2 ڈبے اٹھا سکتے ہیں اور یہاں پر شارٹیج ہو چکی ہے. تو پھر یہاں پر ہم نے مشورہ کیا کہ یہاں پر ہم بولڈن مارکیٹ سے چیزیں اٹھائیں گے اور کسی بھی فلاحی ادارے کو دے کر آئیں گے، اور یہ مدد وہاں تک انشاءاللہ ہماری پہنچے گی اللہ نے چاہا. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے جتنے بھی ہو سکے مدد کریں، اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. تو آج یہی کوشش ہو رہی ہے کہ بس گولڈن مارکیٹ سے جمع کرنے میں مصروف ہیں بچے اپنے اپنے طور پر، اور مجھے ویڈیو کال پہ بتا رہے ہیں کہ امی کیا کیا چیزیں لیں، اور میں ان کو یہی چیزیں بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں لے کر کسی فلاحی ادارے میں پہنچ جائیں. اور یہاں پر JDC جو ہیں چیئرمین سید ظفر حسین، ان کو بھی دیکھ کر میرا دل بہت، ان کی باتیں سن کر میرے دل پر بہت ہی اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. سارے فلاحی ادارے کیمپس جو رکھیں سارے مسلمان بھائیوں کو سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. پاک پروردگار ان کو کہ وہ اتنے پیارے اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا یہ کام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہمت، اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ آگے بڑھیں اور لوگوں کو ہاتھ باندھ کر آگے لے کر چلیں. تو ہم بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے چلیں گے انشاءاللہ. جہاں بھی جو بھی کسی حدود میں ہے، کوئی یوٹیوب پر، کوئی محلے میں کوئی اپنا تنظیم کا کوئی بڑا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو، محلے والوں کو ہاتھ پکڑ کر آگے لے کر چلیں اس کار خیر میں. سب اس چیز میں پاکستانی بھائیوں کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہم آمین بجاہ نبی الامین.